تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 2 نمبر کی جو آیت ہے ہم وہی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھیں گے. Allah is he who raised the heavens without any pillars that you can see. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے بغیر کسی ستون کے جو کہ تم دیکھتے ہو. Then he rose above the arsh. عرش یعنی اللہ کا تھرون. تو اس کے بعد وہ بلند ہوا. Then he rose above استوا the arsh, the throne. کہ وہ اس کے اوپر مطلب استوا ہوا. یعنی استوا جو ہے اس کو کبھی بھی بہت ہی سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اسمارٹ بن کے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا جو اپنے تھرون کے اوپر، اس کا تھرون کیسا ہے، اس پہ استوا ہونا جو ہے وہ بھی تم نہیں بول سکتے کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی اللہ اس تھرون کے اوپر کیا ہے، مطلب کہ یعنی وہ بیٹھے گا، وہ کیا چیز. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کبھی بھی اس کو بہت ڈیپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا کہ بندے سے غلطی اور گناہ ہو جائے گا. کہ ہم جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے نا اس کو بیٹھ کے زبردستی سمجھانے کی کوشش نہیں کرنے کا، اور نہ ہی زبردستی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمارے دماغ سے بہت ہی ورا ہے، بہت دور. ہم جانتے ہی نہیں اللہ کا تھرون کیا ہے، پھر اللہ کا استوا ہونا کیا ہے. کہ جب اللہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش، تو وہ استوا ہے جو وہ کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے. He has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed. اور پھر اس نے کام پر لگا دیا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے، یعنی ہم انسانوں کے لیے لگایا نا اللہ نے. تو اللہ نے کام پر لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک جو ہے وہ اپنے ہی مدار پہ، اپنے ہی راستے پر، کورس پہ اپنے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. ایک وقت جو اس کا فکس ہے تب تک کے لیے. اللہ نے یہ نہیں بولا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا ٹرم اپوائنٹڈ ہے. تو تب جب تک ٹرم اپوائنٹڈ ہے صرف تب تک کے لیے ہے وہ. اس کے بعد تو چاند اور سورج بھی فنا ہو جائیں گے. ویسے بھی جتنی بھی گیلیکسیز جو تھی پہلے، اور وہاں پر اب بلیک ہول جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گیلیکسیز کی زندگی، ان کا وقت جو ٹرم اپوائنٹڈ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ گیلیکسیز ختم ہو گئی. جس ستارے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ ستارہ فنا ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب کے وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت کے مطابق ہی ختم ہوں گے. لیکن جب تک اللہ نے ان کو جس قانون کے تحت، جس لا کے تحت ان کو بولا یہ ایسے چکر لگاؤ اور یہ ایسے پورا کے پورا سرکل گھومو تم، اور یہ چیز جو ہے یہ تم کرتے رہو جب تک کہ تمہارا وقت آخری نہیں آ جاتا. He manages and regulates all affairs. تمام معاملات جو ہے اس دنیا کے، آسمانوں کے، زمین کے تمام معاملات، خواہ وہ فرشتوں کے ہو یا پھر کوئی اور یہاں پر ہو، جیسے مطلب دنیا کے اندر بہت سارے مخلوق بھی ہیں، سب بہت سارے ہیں، تو ان سب کے بھی معاملات، ہر معاملات جو ہے اس کو چلانے والا، اس کو ریگولیٹ کرنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. وہ تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے مینج کرتا ہے. He explains the ayat in detail. اور اپنی جو آیتیں ہیں، یعنی آسمان اور زمین میں جو آیتیں ہیں وہ الگ، لیکن قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں وہ بھی اللہ بہت ہی اچھی طرح سے تفصیل میں اس کو بیان کرتا ہے. That you may believe، تاکہ تم اس بات کے اوپر ایمان رکھو with certainty، یقین کے ساتھ، in the meeting with your Lord. اصلی بات یہ ہے تاکہ تم کو اس بات کے اوپر یقین آ جائے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی ہے. دنیا میں کچھ بھی کر کے نکل جاؤ گے یہ بھول جاؤ.
اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہے، خواہ تم نے اچھا کیا دنیا میں یا برا، لیکن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کیونکہ حساب کتاب سب کا ہونا ہے. کلیریفائنگ Allah's perfect ability. یہاں پر بہت ہی صفائی کے ساتھ بہت ہی کلیریفائی کیا جا رہا ہے اللہ کی قابلیت. اللہ کس چیز کو، مطلب ہر چیز کو جو کرنے پہ قادر ہے، اور وہ اس کی پرفیکٹ ایبلٹی ہے، جو یعنی کہ مطلب وہ جس طرح، یعنی کہ مطلب وہ ہر چیز کو بخوبی مطلب وہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا نا. اللہ کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات، اللہ از ہی who raised the heavens. اللہ ہے وہ ذات جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو. اللہ mentions his perfect ability and infinite authority. یہاں پر اللہ ذکر کر رہا ہے اپنی جو وہ استطاعت یعنی اس کی ہے، جو قابلیت ہے، جو وہ پرفیکٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو بہت صحیح بالکل اچھی طرح کرتا ہے. یہ نہیں کہ آسمان بنایا اور اس میں کوئی رکھنا رہ گیا، ایسا نہیں. اور اس کی اچھا یعنی کہ جو اتھارٹی ہے، اس کا پاور، تو وہ جو ہے اللہ کا سند، وہ اللہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے. Since it is he who has raised the heavens without pillars، کیونکہ وہ ہے اللہ جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے بغیر کسی پلر، بغیر کسی ستون کے. by his permission and order، یعنی اللہ ہی کی اس میں پرمیشن ہے یعنی اجازت، اور آرڈر جو ہے حکم وہ بھی اللہ ہی کا ہے. تو سوچ لو کہ جو آسمان اٹھایا ہوا ہے ادھر، یعنی کہ مطلب اس کے لیے کوئی پلر ہے نہیں، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی اجازت اور اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے. ہی یعنی اللہ، بائی ہز لیو اس کی اجازت سے، آرڈر اینڈ پاور اسی کا حکم، اسی کی قدرت، اسی کا مطلب قادر ہونا، اسی کی قوت. has elevated the heavens high above the earth. وہی ہے یعنی جو اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم، اللہ کا پاور، اللہ کا یعنی قدرت، اور اسی نے اٹھایا ہوا ہے آسمانوں کو بہت بلند زمین کے اوپر ایلیویٹ کیا ہے. وہ یہ تمام اللہ کی جو ہے تمام یہ چیزیں جو اللہ نے بتایا کہ وہ کتنا اس کے اندر وہ کتنی اس کی پرفیکٹ ایبلٹی ہے. تو وہ ارتھ سے یعنی کتنا اونچا ہے، وہ ڈسٹینٹ بہت دور بھی ہے، اینڈ فار اوے فرام ریچ، اور پہنچ کسی کی بھی پہنچ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی، اس لیے وہ بہت ہی پہنچ سے بہت دور، کسی کی بھی پہنچ سے بہت دور. دا ہیون نیئرسٹ ٹو دا پریزنٹ ورلڈ، یعنی اس دنیا کا آسمان جو ہے، سماعت دنیا. سماعت دنیا وہ ہے جو ہم دنیا کے اندر جو ہم آسمان دیکھ رہے ہوتے ہیں بلو کلر کا جو ہم کو دکھتا ہے، وہ آسمان ہے دنیا کا آسمان. سماعت دنیا یعنی دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب. یہ دنیا ہمارے قریب ہے نا، اسی لیے دنیا. تو آسمان جو دنیا کے قریب ہے وہ سماعت دنیا، تو وہ آسمان دنیا کا یعنی کہ قریب ہے. تو اس کے لیے دا ہیون نیئرسٹ ٹو دا پریزنٹ ورلڈ encompasses the earth from all directions، یعنی اس نے چاروں طرف سے دنیا کو مطلب کور کیا ہوا ہے. یعنی یہ جو آسمان جو دنیا کے قریب ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ابھی موجودہ دنیا یعنی موجودہ یہ جو دنیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو یعنی کہ پوری زمین جو ہے، یہ زمین کو اس نے چاروں طرف سے سب دشاؤں سے مطلب اس کو گھیرا ہوا ہے. اینڈ از آلسو ہائی اباؤ اٹ فرام ایوری ڈائریکشن، اور ہر یہ نہیں کہ جیسے ابھی چاروں طرف سے گھیرا ہے تو یہ سائڈز میں وہ قریب آ گیا، نہیں، وہ قریب نہیں آیا. اس کی جو دوری ہے وہ برابر اتنا ہی بلند ہے، ہر طرف ہر ڈائریکشن میں وہ بہت بلند ہی ہے
زمین سے وہ بہت بلند ہے. The distance between the first heaven and the earth is 500 years from every direction and its thickness is also 500 years. تو یعنی کہ جو آسمان، پہلا آسمان جو ہے وہ زمین سے 500 سال کی دوری پر ہے، یعنی 500 سال کی تم کو ٹریولنگ ہے اندر، تو تب جا کے وہ پہلا آسمان جو ہے وہاں آئیں گے. فرام ایوری ڈائریکشن، چاہے دنیا کے کہیں بھی کسی کونے سے بھی بندہ جانے کی کوشش کرے تو خیر کر نہیں سکتے، لیکن 500 سال کی دوری پر ہے وہ پہلا آسمان. اور اس آسمان کی جو تھکنس ہے، موٹائی، وہ خود بھی اتنی ہے کہ 500 سال کی ہے. یعنی 500 سال تک بندہ جو ہے وہ اگر ٹریول کرتا رہے تو اس کی وہ تھکنس جو اس کو پہنچ سکے گا وہاں تک. یعنی پہنچے گا تو نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں. دا سیکنڈ ہیون سراؤنڈس دا فرسٹ ہیون، یعنی کہ اس کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے پھر، تو وہ دوسرا آسمان جو ہے وہ پہلے آسمان کے اوپر ہے، اور وہ بھی فرام ایوری ڈائریکشن انکمپاسنگ ایوری تھنگ دیٹ دا لیٹر کیریز. یعنی جو بھی پہلے آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزیں ہیں نا، پلانٹس بھی ہے اور اس کے ستارے اور چاند اور سورج اور بہت کچھ ہے، تو وہ تمام چیزیں ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا ہوگی غیب کی جو ہم نہیں جانتے. تو وہ تمام چیزوں کے ساتھ یعنی کہا گیا کہ پہلا جو دوسرا آسمان جو ہے اس نے پہلے آسمان کو ہر ڈائریکشن، ہر اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب اس کی دشائیں اور اس کی مطلب جو بھی چاروں طرف کا جو ہے اس کے پورا کے پورا اس نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، یعنی چاروں طرف سے اس کو گھیراؤ میں، مطلب جیسے گھیراؤ کرتے ہیں نا چاروں طرف سے، ایسا سیکنڈ آسمان نے پہلے آسمان کو اس طرح سے گھیراؤ میں لیا ہے. encompassing everything that the latter carries، اور جو کچھ بھی پہلے آسمان ہے اس کے ساتھ. with a thickness also 500 years، اور اب اس آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال ہے. and a distance between them of 500 years، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ جو ہے وہ بھی 500 سال کا ہے. The same is also true about the third, the fourth, the fifth, the sixth and the seventh heavens. تو 7 آسمان ہیں اور وہ ساتوں کے لیے یہ سیم کی سیم بات ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ ایسا ہی، یعنی کہ جیسا سیکنڈ آسمان کو فرسٹ آسمان کے اوپر ہے اور وہ تمام اس کی چیزوں کے ساتھ اس کے 500 سال کی، مطلب اس کی بیچ کا فاصلہ، 500 سال کی اس کی موٹائی، اور تو یہ سب چیز جو ہے وہ تمام جو ہے 7 آسمان، اس کے ہر ایک آسمان کے اوپر ایسا ہی ہے کہ وہ آسمان نے جیسے نیچے والے جو بھی آسمان ہیں ان تمام کو پوری طرح سے چاروں طرف سے انکمپاس کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیرا کر کے اور اس کے مطلب اس کو کور کیا ہے. اب سوچ لو یہ سب باتیں اللہ کی، جتنا پاور اللہ کا ہے وہ انسان تو اس کے سامنے چیٹی بھی نہیں ہے، پر چیٹی ہونے کے باوجود بھی تو ایسا کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جیسے چیٹی ہونے کے باوجود کہ اب ایک جھٹکے میں مسل دے گا اللہ، لیکن نہیں، وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ شیر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اب یہ کون سی سورہ نمبر 65 ہے، سورہ طلاق اور آیت نمبر 12. It is Allah who has created 7 heavens. وہ ہے اللہ جس نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے 7 آسمانوں کی. And of the earth the like thereof، اور زمین کی بھی، اور پھر اسی کی طرح، مطلب اور بھی، اسی کی طرح اور بھی جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ said next، بغیر عمد ترونہا، without any pillars that you can see، بغیر کسی ستونوں کے جو کہ تم دیکھتے ہو. میننگ دیر آر پلرز، وہاں ہے ستون، بٹ یو کی ناٹ سی دم، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو. اکارڈنگ ٹو ابن عباس، مجاہد، الحسن، قتادہ اینڈ سیورل ادر اسکالرز، یہ تمام جو علماء، یہ تمام اسکالرز جو ہیں
ان سب کے مطابق یہی بات ہے. ایاس بن معاویہ said, the heaven is like a dome over the earth. کہ آسمان جو ہے زمین پر گنبد کی طرح ہے. میننگ وداؤٹ پلرس، جس کے ستون نہیں ہے. Similar was reported from Qatada rahimahullah, and this meaning is better for this part of the ayah. اس آیت کے اس ٹکڑے، اس حصے کے لیے یہ بات صحیح ہے. قتادہ جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ مطلب یہ بات جو ہے یہ بالکل صحیح ہے صرف آیت کے اتنے حصے کے لیے. Especially since Allah said in another ayah، اور پھر خاص طور پہ جیسے کہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ ایک اور آیت میں کہا، اور وہ ہے سورہ نمبر 22 یعنی سورہ الحج، اس کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. He withholds the heaven from falling on the earth. اللہ ہے جس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو گرنے سے زمین پر. Except by his permission. سوائے اس کے کہ اس کی اجازت، یعنی جب اس کی اجازت ہوگی یہ آسمان زمین پہ گر جائے گا. اسی لیے دیکھ لو محاورتاً لوگ یہ چیز بولتے ہیں کہ ارے بابا اس کے اوپر تو آسمان ٹوٹ پڑا، یعنی دکھ کے لیے بولتے نا، کسی پہ غم کا مطلب بہت ہی جیسے پہاڑ ورڈ یوز ہوتا ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یا پھر اس پہ دیکھو آسمان ٹوٹ پڑا. یہ بولتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دیکھو اللہ نے بھی اس کو قرآن میں یہ بولا ہے کہ سوائے اس کی اجازت کے، اللہ کی جب اجازت ہوگی تو آف کورس یہ گر جائے گا، لیکن ابھی اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. Therefore اللہ اسٹیٹمنٹ، تو اللہ نے یہ کہا نا ترونہا، جو تم دیکھتے، دیٹ یو کین سی، کہ دیٹ یو کین سی یعنی کہ مطلب تم دیکھ رہے ہو لیکن تم کو دکھ تو نہیں رہا ہے نا. affirms that there are no pillars، کہ تم دیکھ رہے ہو لیکن تم کو پلرز دکھ رہے، تو یعنی وہاں کوئی پلرز نہیں ہے، کوئی کھمبے نہیں ہے وہاں پر ستون. rather the heaven is elevated above the earth without pillars as you see. بلکہ یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ بلند کیے گئے ہیں زمین کے اوپر، یعنی پہلا آسمان ہی بہت بلند کیا گیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی پلر کے، کسی کھمبے کے، کسی ستون کے. ایز یو سی، جیسا کہ تم دیکھتے ہو. دس میننگ بیسٹ افرمز Allah's ability and power. یہ جو مطلب ہے جو اللہ نے جو آیت بتایا اس کا جو مطلب ہے وہ چیز بہت مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو بتاتی ہے کہ اللہ کی ایبلٹی اور اللہ کا پاور، یعنی اللہ کے اندر جو اللہ کی قابلیت استطاعت ہے اور اللہ کا قادر ہونا جو ہے، اس کا قوت، اس کی قوت، وہ چیز ہم کو بہت ہی صحیح طور پہ ہم کو بتاتی ہے. الاستوا، رائزنگ ابو دا تھرون. الاستوا، استوا رائزنگ ابو دا تھرون ہے، لیکن کیسے کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو استوا جو ہے اللہ کے عرش کے اوپر، یعنی کہ مطلب استوا ہونا. اللہ said next ثم استوى على العرش then he rose above استوا the throne. یعنی سوچو پہلے اللہ نے وہ آسمانوں کو بلند کیا، اس کے بعد اس کا بلند ترین جو اس کا عرش ہے اس عرش کے اوپر وہ استوا ہوا. We explained the meaning of the istawa in Surah Al-Araf, Surah number 7, ayat number 54, and stated that it should be accepted as it is without altering, equating, annulling its meaning. یعنی کہ جیسا بتایا اللہ نے قرآن کے اندر سورہ آراف میں آیت نمبر 54 میں جو استوا ورڈ یوز ہوا ہے، الاستوا، تو وہ سورہ استوا العراف، اور اس کو جیسا ہے ویسا ہی قبول کرو، اس کو نہ تو کچھ اس کا مطلب رد و بدل بھی مت کرو، اس کو کہیں بھی برابر بھی مت کرنے کی کوشش کرو، یعنی ایکویٹنگ سوا سوا، اور اس کو اینل بھی مت کرو کہ یعنی کہ مطلب تم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی ٹھیک ہے اس کو اس چیز کو کینسل ہی کر دو، یہ سب نہیں کر سکتے.
اور attempt to explain its true nature, اور کوشش بھی مت کرنا کہ اس کا ٹرو نیچر یعنی کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہے جو اللہ کا استوا آن دا تھرون، تو یہ کیا ہے، یہ اس کو کبھی بھی بیان کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. اللہ از glorified and praised from all that they attribute to him. سبحان اللہ، یعنی اللہ جو سبحانک اللہم، اور جو اللہ کی تعریف، جو اللہ کی تسبیح جو ہوئی ہے، اس لیے اللہ جو ہے وہ ہے پاک تمام عیبوں سے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے سبحان اللہ from all that they attribute to him. جو کچھ بھی وہ لوگ اس کے لیے کہتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں اس کا، یا اس کو پیغام پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرتے دنیا میں، اور جو کچھ بھی ان لوگ بولتے ہیں اللہ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ورڈز بولتے، کیا کیا ایٹریبیوٹ کرتے اللہ کو. سبحان اللہ عما یصفون، تو یعنی جیسے اللہ جو ہے وہ پاک ہے جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں. اللہ subjected the sun and the moon to rotate continuously. اللہ نے چاند اور سورج کو ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، کام پہ، کہ وہ گول پھرتے ہی رہتے ہیں، چکر بھی لگاتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، رکنا نہیں ہے. اللہ said وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. He has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed. اور اس نے چاند اور سورج کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب چلتے ہی رہے، اور جو دنیا کے لیے مطلب جو وہ کر رہے ہیں کام، وہ تمام اس کے لیے اللہ نے ان کو اس چیز کے اوپر ان کو لگا دیا ہے کہ لگے رہو، یہ کام پہ کرتے رہو. تو جب تک اللہ کا حکم ہوگا وہ کرتے رہیں گے، جس دن اللہ نے ان کا ٹائم ختم کر دیا ہوگا وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ said He subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed. اللہ نے لگایا ان کو، چاند اور سورج کو، اس کام کے اوپر ہمارے لیے، اور وہ انسانوں کے لیے تو اللہ نے کی ہر چیز. اللہ نے کہا نا کہ میں نے ہر چیز بنایا ہے، یہ دنیا، اس کے اندر اتنے سارے ساز و سامان، ایک سے ایک کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ، چاند سورج ستارے سب کچھ، مگر تم کو میں نے بنایا ہے آخرت کے لیے. تو کہیں تم ان کے مت بن جانا، میں نے تو ان کو تمہارے لیے بنایا ہے. تمہاری آنکھیں اگر رات کو دیکھے تو آسمان بالکل کالا بھیانک نہ دکھے، تو اس پہ ستارے جگمگا دیے اللہ نے تاکہ آنکھوں کو دیکھ کے خوبصورتی لگے. تو اب اللہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے تو ہے یہ دنیا، لیکن تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو کہیں تم اس دنیا کے چپک کے بن کے ہو مت جانا. اٹ واز سیڈ، اور یہ وقت مقرر جو ہے اس کا تب تک ہی ہے، اس کے بعد ختم. اٹ واز سیڈ دیٹ the sun and the moon continue their course until they cease doing so upon the commencement of the final hour. یعنی وہ قیامت کا گھنٹہ توڑ پھوڑ کا وہ جب آئے گا، تب تک چاند اور سورج جو ہے وہ اپنا کورس جو ہے فالو کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. ان کا رکنا تبھی ہی ہے جب قیامت کا وہ توڑ پھوڑ کا فائنل آور، جس کو ساتھ اور جس کو قیامت کا گھنٹہ قیامت کہا گیا، وہ جب تک آئے گا تب تک کے لیے وہ گھومتے رہیں گے. والشمس، اب یہ ہے سورہ نمبر 36 سورہ یاسین، آیت نمبر 38. والشمس تجری لمستقر لها and the sun runs on its fixed course for a term appointed. اور سورج جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اس کی یعنی اس کا جو راستہ، اس کو کورس جو بتا دیا گیا فکس، اس کا جو فکس راستہ بتایا گیا ہے، برابر وہ اسی پر دوڑ رہا ہے، اپنی مرضی سے راستہ بدلتا نہیں ہے، اور یہ نہیں کرتا کہ بھئی میں میری مرضی سے آج ایسا کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے راستہ بتایا وہ نہیں، میں دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوں اپنی مرضی کا.
تو وہ یہ نہیں کرتا, اس کو جو فکس کورس بتا دیا گیا وہ اسی پہ چل رہا ہے, اور جب تک چلے گا, جب تک اس کا وقت جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہے تب تک وہ چلے گا. لیکن کیا انسان کو اللہ نے جو جو بتا دیا ہے قرآن کے اندر کہ دیکھو یہ راستہ اختیار کرو, دیکھو یہ چیز ایسی کرو اور یہ ایسی کرو, تو کیا وہ کرتے ہیں؟ سورج کو دیکھو اور انسان کو دیکھو, تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی بولی ہوئی بات سے ذرا ادھر سے ادھر ٹس سے مس ہو. لیکن انسان جو مچھر اور مکڑی کے اور مچھر اور کیڑی کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن نہیں, وہ برابر اپنے کورس بدلتا رہتا ہے. اللہ نے جو بتایا بتا, نہیں یہ کورس میرے کو نہیں چلے گا, میں ایسا کرتا ہوں, ابھی میں اپنی مرضی کا ایک دوسرا راستہ بناتا ہوں, میں وہ راستے پہ چلوں گا, اللہ میں تیرے راستے پہ نہیں چلوں گا. سبحان اللہ. It was also said that the meaning is, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے until they settle under the throne of Allah. یعنی سوچو یہ تمام ستارے, یہ تمام پلانٹس, یہ چاند, یہ سورج اور جتنی بھی ہوں گی, مطلب سولر سسٹمز جیسے ہمارا ہے, ایسی اور بھی فیملیز ہوں گی, تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ سیٹل ہوں گی آ کے اللہ کے تھرون کے نیچے ایک کونے میں, ایک اس کے کونے میں سیٹل ہوں گی وہ, after passing the other side of the earth. So when they and the rest of the planetary bodies reach there, یعنی کہ یہ چاند اور سورج بھی اور ساتھ میں اور بھی دوسرے جتنے بھی مطلب جو بھی ہیونلی باڈیز جو بھی ہیں, وہ تمام کے تمام وہاں پہنچیں گے. they are at the furthest distance from the throne, یعنی تھرون سے وہ لوگ بہت ہی دور ہیں, بہت ہی مطلب ان کا فاصلہ ابھی بہت دور ہے. because according to the correct view which the texts prove, it is shaped like a dome. کیونکہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ڈوم کی طرح ہے, یعنی کہ مطلب جو آسمان جس نے زمین کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے, under which is all of the creation, یعنی اس ڈوم کے اندر تمام مخلوقات ہیں, آسمانوں کی, زمین کی, سب. It is not circular like the celestial bodies, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آسمان میں کہ بھئی یہ فلانا یہ پلانٹ سے یہ گول جیسے ہے, سرکولر ہے, وہ ایسا نہیں ہے. بیکاز اٹ ہیز پلرز بائی وچ اٹ از کیریڈ, کیونکہ اس کے پلرز ہے جس سے جو اس نے اٹھایا ہوا ہے. دس فیکٹ از کلیئر ٹو دوز ہو کریکٹلی انڈرسٹینڈ دا آیت, اور یہ سچائی, یہ حقیقت ان کے لیے بہت صاف ہے جو اس آیت کو بہت ہی اچھی طرح سے صحیح طور پہ سمجھتے ہیں. اینڈ دا authentic حدیث, all the praise is due to Allah and all the favors are from him. اور وہ حدیث بھی, اور الحمدللہ کہ جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی اللہ کے یعنی فیورز بھی ہیں, نعمتیں ہیں, بلیسنگز ہیں. اللہ mentioned the sun and the moon here because they are among the brightest 7 heavenly objects. یہ 7 جو heavenly یعنی آسمان کے جو آبجیکٹس ہیں وہ 7 ہے بہت چمکدار. Therefore, if Allah subjected these to his power, then it is clear that he has also subjected all other heavenly objects. کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کے یعنی اللہ کا جو پاور ہے وہ اس کی مطلب اس کے اوپر وہ سبجیکٹڈ ہے, یعنی کہ مطلب ان کو اس حساب سے چلنا ہے نا, اللہ کے حساب سے. اور دین اٹ از کلیئر کہ ابھی اور بھی بات یہ کلیئر ہو گئی کہ جو باقی کے جو ہے ہیونلی آبجیکٹس, جو بھی آسمان کے اوپر جو کچھ بھی ہے, جتنے بھی ستارے جو بھی ہو, وہ سب کے سب اللہ کے مطابق ہی چلیں گے, یعنی ان کو اللہ کے مطابق ہی کام کرنا ہے. یدبر الامر, ہی مینیجز اینڈ ریگولیٹس آل افیئرس. تمام معاملات جو ہے وہ ہر معاملات کو برابر سے خود ہی دیکھ بھال کرتا ہے, خود ہی اس کی پوری جس طرح سے چلنا ہے, اس کی ہر چیز کے اصول کو مطلب بنانا, یہ تمام چیز جو ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ said in other آیت, ایک اور آیت ہے جس پہ اللہ نے کہا, سورہ نمبر 41, سورہ غافر یا سورہ مومن اس کا نام ہے, اور نہیں سوری سورہ نمبر 41 ہے, فصلت, سورہ فصلت آیت نمبر 37. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. Prostrate yourselves not to the sun, یعنی تم لوگ سجدہ جو کرتے ہو تو اپنا سورج کو مت کرو, nor to the moon, چاند کو بھی مت کرو, but prostrate yourselves to Allah, لیکن سجدہ کرو اللہ کا, who created them, جو اس کا خالق ہے, جس نے اس کو بنایا ہے, اس کا سجدہ کرو نا. if you really worship him,
یعنی اگر سچ مچ تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو. اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے جو کہا وہی جو سورہ آراف کی آیت نمبر 54 جو ہے جس کو ابھی میں نے آگے بولی تھی کہ اس میں اللہ نے کہا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. And he created the sun, the moon, the stars subjected to his command. اللہ نے تخلیق کیا ہے سورج چاند اور ستاروں کی اور وہ چلتے ہیں پورے اسی کے حکم کے مطابق. Surely his is the creation and commandment. یقیناً اسی کا ہے پورا کے پورا، اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم بھی ہے. Blessed is Allah. اور اللہ بہت بابرکت ذات ہے. The Lord of all that exist. جتنی بھی چیز کے یعنی وجود ہیں ان تمام کا رب جو ہے وہ ہے اللہ. یہاں رب ورڈ ہے اور رب کا مطلب ہے پالن ہار، جو ان کی دیکھ بھال کرے، جو ان کی بیماری، ان کے دکھ، ان کی تکلیف، ان کی مشکل، ہر چیز، ان کا کھانا پینا سب کچھ مہیا کرے، وہ ہے رب. اللہ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ہی ایکسپلینس دا آیت ان ڈیٹیل. بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ آیت بیان کر رہا ہے دیٹ یو میں بلیو، یعنی یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اللہ؟ تاکہ تم اس بات کے اوپر یقین کرو، ایمان رکھو with certainty in the meeting with your Lord، کہ تمہاری ملاقات تمہارے رب کے ساتھ ہونی ہی ہے. means he explains the signs. اللہ آیتوں کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے and clear evidences، اور جتنے بھی جو صاف ستھرے گواہ جو ہیں وہ سب کچھ that testify that there is no deity worthy of worship except him. وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور معبود بندگی کے لائق سوائے اس کے. These evidences prove that he will resurrect creation if he wills, just as he started. اور یہ تمام جو ہے ثبوت، یہ گواہیاں، یہ تمام اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ ضرور تمام جو مخلوق ہے وہ اس کو اٹھائے گا دوبارہ جب اس کی مرضی ہوگی، جیسے کہ اس نے اس کو جیسے شروع کیا تھا. جب شروع کیا تھا تو وہ دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.